اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَلَهُ الثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا وَسُبُوغِ آلاء أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَالَاهَا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَالرَّسُولِ الْمُجْتَبَى الَّذِي دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى هُوَ الَّذِي سُمِّيَ فِي السَّمَاءِ بِأَحْمَدَ وَفِي الْأَرْضِينَ بِأَبِي الْقَاسِمِ الْمُصْطَفَى محمد وعلى آلہ الأطیبین الأطہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولا سیما علی الحجۃ الثانی عشر بقیۃ اللہ المنتظر ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم والشاکین فیہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی بیانہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا درود پڑھیں پر محمد وآلہ آج جو دو مسئلے مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، پہلا مسئلہ ہے قضا نمازوں کے حوالے سے۔ قرآن کی تاکید ہے اور روایات بھی بار بار تاکید کر رہی ہیں کہ فاستبقوا الخیرات، اچھے کاموں کی طرف جلدی کرو۔ یعنی اگر کوئی نماز انسان کی چھوٹ گئی ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس کے بارے میں سہلنگاری نہ کرے، یعنی سوچے کہ ہاں پڑھ لیں گے، نہیں، جتنا جلدی ممکن ہو اس کی قضا کرے۔ البتہ نماز ہی نہیں، تمام واجبات ایسے ہیں، لیکن بہرحال کیونکہ کل اوقات نماز کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا تو لہٰذا خصوصاً نماز کے سلسلے میں معمولاً یہ ہوتا ہے کہ نماز صبح جو ہے وہ لوگوں کی چھوٹ جاتی ہے، تو بہرحال جب نماز ظہر پڑھنے جا رہے ہیں تو پہلے نماز صبح قضا کر لیں، پڑھ لیں، پھر نماز ظہر اور عصر پڑھیں۔ یا بعض لوگوں کے ذہن میں اسی مسئلے سے ریلیٹڈ ایک سوال آتا ہے کہ
کہ اگر ہماری بہت سی نمازیں قضا ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، نماز صبح کتنی چھوٹی ہے، نماز ظہر کتنی چھوٹی ہے، نماز مغرب کتنی چھوٹی ہے، تو ہم یہاں پہ کیا کریں؟ دیکھیے، ایک مرتبہ آپ کو بیٹھ کر حساب کتاب کرنا پڑے گا کہ انسان جب سے بالغ ہوا ہے تب سے اب تک کئے سال اس کی عمر گزری ہے، جوڑے، ایک حساب اندازہ لگائے۔ جتنی نمازوں کا یقین ہے، صرف جتنی نمازوں کا یقین ہے، کسی کو یقین ہے مثال کے طور پر بھئی 1 سال کی میری نماز چھوٹی ہوئی ہے، لیکن مثلا 12 مہینے کے بارے میں یقین ہے، 13ویں مہینے کے بارے میں اسے شک ہے، تو جس کے بارے میں شک ہے اس کی قضا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جتنی نمازوں کے بارے میں یقین ہے اتنی نمازوں کی قضا کر لے، کافی ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ قضا نمازوں کے سلسلے میں کہ انسان کوشش کرے۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا مستحب نمازوں کی طرف، تو بہتر ہے اس کے بجائے کہ انسان نافلہ پڑھے، مستحب نمازیں پڑھے۔ اگر خدا نخواستہ اس کی نماز قضا ہے تو پہلے وہ قضا نمازیں ادا کرے، پھر جو ہے خداوند متعالی اگر اسے توفیق دے رہا تو مستحب نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ معاملات میں سے ہے، یہ بہرحال عبادات میں سے چند مسئلے بیان ہو چکے ہیں، تو معاملات میں سے دیکھیے، رشوت اور ربا یہ حرام ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن اس کی ایک قسم ہے قرض میں رشوت، جو کبھی کبھی معاشرے میں دیکھا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم یعنی کوئی انسان کسی سے آ کے قرض مانگتا ہے، البتہ روایات کے اعتبار سے قرض دینے کا ثواب صدقہ دینے سے 10 گنا زیادہ ہے۔ یعنی اگر آپ ایک پیسہ صدقہ دیتے ہیں اور وہی پیسہ کسی کو قرض دیتے ہیں تو قرض دینے کا ثواب 10 گنا زیادہ ہے۔ اور یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ جب تک کہ جس نے قرض لیا ہے وہ پیسہ واپس نہیں کر دیتا تب تک کہ ملائکہ اس انسان کے لیے جس نے قرض دیا ہے دعا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن معاشرے میں کبھی کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان قرض دیتا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ اضافی اس سے لیتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے پیسہ واپس لے، 10,000 روپے قرض دیے ہیں 2 مہینے کے لیے، اب واپس 11 لیں گے، یہ طے ہے، یا نہیں پیسہ نہیں لے رہا ہے۔ مثال کے طور پر سونے کی کوئی چیز دی ہے، لیکن اب سونی ہی کی چیز واپس لے گا لیکن اس سے بہتر ہے، اس کا کیرٹ زیادہ ہے، یا پیسہ ہی واپس لے گا، ساتھ میں شرط لگا دیے کہ کوئی آپ ہمارے لیے کام کریے گا، بھئی ہم آپ کو قرض تو دے رہے ہیں لیکن آپ ہمارے لیے فلاں کام کریے گا۔ یہ تمام قسمیں حرام ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے قرض، یعنی رشوت کے ساتھ قرض، تو کیونکہ ایک حلال چیز کے ساتھ ایک حرام چیز جڑ جاتی ہے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی انسان قرض دے اس بات کا خیال رکھے۔ البتہ جو انسان قرض لے رہا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ جب وہ واپس کرے تو اتنا ہی واپس نہ کرے، کچھ بڑھا کے واپس کرے، واجب نہیں ہے، اس کے لیے مستحب ہے۔ لیکن جو انسان قرض دے رہا ہے وہ یہ نہیں مطالبہ کر سکتا کہ میں تمہیں اتنا دے رہا ہوں، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 5 مہینے بعد تم سے میں واپس لوں گا، لیکن اتنے اضافے کے ساتھ، اتنے انٹرنس کے ساتھ۔ اگر وہ اس کے اندر شرط لگا رہا ہے تو یہ جو اضافی پیسہ وہ لے رہا ہے وہ حرام ہے، اس میں وہ تصرف نہیں کر سکتا، وہ اس کی ملکیت میں نہیں آئے گا، اور یہ مال حرام ہے جو اس کے حلال پیسے کے ساتھ آ کے مل رہا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سیرت معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اور عصر حاضر کے عنوان سے 2 سیرتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں کہ جو تمام معصوم کی سیرت ہے، اور آج عصر حاضر میں ہمیں کس طرح سے اس سیرت کے اوپر چلنا ہے۔ ایک تعقل اور عقل کا استعمال اور باتوں کو صحیح سے سمجھنا، خصوصاً دین کی باتوں کو۔ جس طرح سے انسان دنیاوی باتوں میں اپنی عقل لگا رہا ہے، اسی طرح اور بلکہ اس سے بہتر کوشش کرے کہ وہ ایک مرتبہ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ پہلی سیرت تھی۔ دوسری سیرت جس کو بیان کیا گیا وہ ہے
دین کی حفاظت، دین کا تحفظ، اور اس کے لیے اشارہ کیا گیا کہ اصل ضرورت ہے کہ پہلے دین کو سمجھا جائے اور پھر اس کی حفاظت کے لیے قدم اٹھایا جائے۔ تیسری سیرت جو آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، گرچہ کل میں نے کچھ اور وعدہ کیا تھا، انشاءاللہ اس کو بھی بیان کروں گا اپنے وقت پر۔ تیسری سیرت جو بہت ہی شدت سے تمام معصومین میں نظر آتی ہے وہ ہے انتظار فرج۔ یہ روایت آپ نے کئی بار سنی ہوگی، بارہا آپ نے اس روایت کا مطالعہ کیا ہوگا اور منبر سے سنی ہوگی۔ افضل الاعمال انتظار الفرج، اسی مضمون کی روایت، مضمون کا مطلب یہ ہے کہ اسی سے ملتی جلتی، یعنی ضروری نہیں ہے یہی ورڈ ہوں لیکن معنی تقریباً یہی ہے۔ شاید آپ کو تعجب ہوگا، 6 اماموں سے اس طرح کی روایت ہمیں ملتی ہے، 6 معصوم سے ہمیں اس طرح کی روایت ملتی ہے، یعنی ایک ہی مضمون، ایک ہی طرح کی روایت آپ کو 6 معصوم سے مل رہی ہے۔ رسول خدا سے مل رہی ہے، مولا کائنات سے مل رہی ہے، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام اور 11ویں امام۔ بہار کی جلد نمبر 13 میں جب آپ جا کے دیکھیں گے تو اس میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہے، اس کا عنوان ہی ہے باب انتظار فرج، انتظار فرج کا چیپٹر، اور اس میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے تمام ان روایات کو جمع کیا ہے۔ مثلا بعض میں آیا ہے کہ انتظار الفرج من امتی افضل الاعمال، افضل الاعمال کا ورڈ بعد میں آیا ہے۔ اسی طرح سے یا انتظار الفرج بالصبر افضل الاعمال، مثلا بعض روایات میں لفظ صبر آیا ہے، لیکن مضمون سب کا ایک ہے اور سب میں 2 چیزیں کامن ہیں، یعنی جتنی بھی یہ روایات ہیں اگر آپ اس کے اوپر غور کریں گے اس میں 2 چیزیں آپ کو ملیں گی، ایک افضلیت اور ایک انتظار۔ یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اس کے اندر نظر آئیں گی۔ سب سے پہلی چیز جو قابل غور ہے ان روایات میں وہ یہ ہے کہ برخلاف ہمارے تصور کے ان روایات نے انتظار کو ایک عمل قرار دیا ہے، یعنی ان روایات کے اعتبار سے انتظار ایک عمل ہے، ایک کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روایت یہ کہہ رہی ہے انتظار الفرج، فرج کا انتظار کرنا افضل اعمال ہے، یعنی اگر آپ اعمال کی ایک فہرست بنائیں گے تو اس لسٹ میں سب سے ٹاپ پہ جو عمل آ کے قرار پائے گا وہ انتظار فرج ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی ایک کام ہے، ایک عمل ہے، ایک حرکت ہے۔ انتظار بیٹھنے کا نام نہیں ہے بلکہ انتظار چلنے کا نام ہے۔ کس طریقے سے؟ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے وضاحت کروں۔ کیوں اس کو افضل بنایا گیا؟ پہلے اس کی وضاحت ہو جائے۔ انتظار فرج دین کے سب سے آخری حصے کا نام ہے، یعنی اگر آپ دین کی شروعات کریں گے، کہا دین کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ کہا دین کی شروعات توحید سے ہوتی ہے، توحید کے بعد رسالت آتی ہے، رسالت کے بعد امامت ہے، امامت کے بعد قیامت ہے۔ یہ اصول دین جب پورے ہو جاتے ہیں تو فروع دین کی بات آتی ہے، اخلاقیات کی بات آتی ہے۔ لیکن انتظار فرج جس انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے اور جو انسان اس کے اوپر عمل کرتا ہے وہی انسان ہوتا ہے جو یہ تمام مرحلے طے کر کے آخری منزل کے اوپر آ کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ انسان آ کے انتظار فرج کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ اس لیے انتظار فرج کو افضل اعمال بتایا گیا، کیونکہ وہ انسان کہ جس کی ابھی توحید ہی نہیں صحیح ہے وہ انتظار کس کا کر سکتا ہے؟ وہ انسان کہ جس کی ولایت ہی ابھی صحیح نہیں ہے وہ انتظار کس طریقے کا کر سکتا ہے؟ وہ انسان جو ابھی صحیح سے فروع دین کے اوپر عمل ہی نہیں کر رہا ہے وہ انتظار کس طریقے کا کر سکتا ہے؟ انتظار وہی انسان کرتا ہے جو اصول میں کمال کے اوپر ہوتا ہے، فروعات پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو انتظار حرکت کا نام ہے۔ کس طریقے سے انتظار حرکت کا نام ہے؟ کیونکہ
ہمارے معاشرے میں یہ ورڈ جب آپ کہتے ہیں ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی بیٹھا ہوا چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، بھئی کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بھئی قبلہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ہم جو لفظ سمجھتے ہیں، ہم جو معنی سمجھتے ہیں لفظ انتظار سے، وہ ہے بیٹھنا۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انتظار کر رہے ہیں، جبکہ اس روایت کے اعتبار سے معنی کچھ برعکس ہے۔ دیکھیے، دو طرح کے لوگ ہیں جو انتظار کرتے ہیں۔ ایک وہ انسان ہے جو تیاری پوری کر چکا ہے، ایک وہ انسان ہے جو ابھی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ میں ایک مثال دے کے بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ قبلہ آج آپ کے گھر پہ آپ کا کوئی دوست آنے والا ہے، تو آپ اس دوست کے آنے کے لیے، اگر آپ کا بہت قریبی دوست ہے تو آپ کہیں گے بھائی ہماری تو بہت ہی اچھی دوستی ہے، کوئی خاص انتظام کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، کوئی باحیثیت شخص آپ کے گھر میں آ رہا ہے، تو آپ اس کی حیثیت کے اعتبار سے اپنے گھر میں اہتمام کریں گے۔ اب جو انسان اہتمام کرتا ہے یہ دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ انسان اپنی تیاری پوری کر چکا ہے، یعنی مہمان کے آنے سے پہلے یہ اپنی تیاریاں مکمل کر چکا ہے۔ جب مکمل کر چکتا ہے تب آ کے انتظار کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن یہیں پر ایک دوسرا انسان بھی ہے جو انتظار کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے، مہمان کی تیاری میں لگا ہوا ہے، ابھی انتظام پورا نہیں ہوا ہے بلکہ جلدی جلدی پورا کام کر رہا ہے۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ یہ جلد بازی کیوں کر رہے ہیں، تو پلٹ کے جواب دے گا مہمان آنے والے ہیں، میں ان کی انتظام کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا، ایک وہ انسان ہے کہ جس کی تیاری پوری ہو چکی ہے، ایک وہ انسان ہے جس کی تیاری ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ وہ انسان بیٹھ کر انتظار کرتا ہے کہ جس کی تیاری پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ انسان محنت کرتا رہتا ہے، تیاری میں لگا رہتا ہے، آمادگی پوری کرتا رہتا ہے کہ جس کی تیاری ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، انتظار کا سامان پورا نہیں ہوا ہے، مہمان کے آنے کے لیے جتنا اس کو گھر کو تیار کرنا تھا ابھی وہ تیاریاں پوری نہیں ہوئی ہیں۔ اب آپ خود طے کر لیجئے، اگر انتظام پورا کر چکے ہیں، اصول دین کامل ہو چکے ہیں، فروع دین پر بہترین طریقے سے عمل ہو چکا ہے، اخلاقیات کو سدھار چکے ہیں، تو ہاں بیٹھ کر انتظار کیجئے۔ لیکن اگر یہ مرحلہ پورا نہیں ہوا ہے تو پوری طرح تیاری میں لگ کر انتظار کرنا پڑے گا، تب یہ انتظار کہلاتا ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو انتظار بیٹھ کر انتظار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جب انسان اپنی نفس کی طرف آگے توجہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اگر آنے والا ابھی آ گیا تو کیا اس کے آنے کی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں؟ اگر آنے والا آ گیا تو کیا ہم اس کی فہرست میں دکھائی دیں گے یا نہیں؟ اگر تیاریاں پوری ہو گئی ہیں۔ اب یہاں سے ایک لفظ اور ہے کہ جس کا معنی تھوڑا سا بدل جاتا ہے۔ دیکھیں، جب انتظار کی گفتگو ہوتی ہے تو ہمارے کیا ایک ورڈ اور استعمال ہوتا ہے، وہ ہے امام منتظر۔ امام منتظر، یہ ہمارے کیا ورڈ استعمال ہوتا ہے کہ بھائی ہم امام کا کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں۔ چند لمحہ میں چند منٹ آپ کے لوں گا تاکہ اپنی بات کو آپ تک پہنچا پاؤں۔ عربی میں دو ورڈ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک لفظ منتظر ہے زیر کے ساتھ، اور ایک لفظ منتظر ہے زبر کے ساتھ۔ عربی میں دونوں میں فرق ہے، اسی لیے جو تاکید کی جاتی ہے کہ قرآن کو صحیح سے پڑھنا سیکھیے، قرآن کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے،
کیونکہ عربی میں زیر اور زبر بدلتا ہے، معنی چینج ہو جاتا ہے۔ اگر زیر کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں منتظر، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے انتظار کرنے والا۔ وہ انسان جو اپنے گھر کو تیار کر رہا ہے، جو انتظار کر رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے منتظر۔ لیکن اگر آپ نے زبر کے ساتھ پڑھا، آپ نے کہا منتظر، اس کا ترجمہ ہوتا ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، وہ شخص، وہ دوست، وہ مہمان، وہ شخصیت، وہ عالم، وہ آفیسر، جو بھی ہو، جس کے انتظار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے عربی میں منتظر۔ اور جو انتظار کر رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں منتظر۔ تو اگر آج ہم معاشرے پہ نظر ڈالیں تو ایک ہمارا امام ہے اور ایک ہم ہیں۔ اگر اسی ترجمے کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم لوگ کو کہا جاتا ہے منتظر اور امام کو کہا جاتا ہے منتظر۔ ہم انتظار کر رہے ہیں امام کا، یہ بات صحیح ہے، لیکن میں ایک دوسرے اینگل سے بات کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم انتظار کر رہے ہیں، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کا امام کا انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا امام منتظر ہوئے۔ لیکن جب روایات کو دیکھا جائے تو ایک معاملہ اور سامنے آتا ہے، وہ معاملہ یہ ہے، یہ بتائیے کیا امام اپنے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ امام بھی ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس معنی میں امام بھی منتظر ہیں، لیکن کس چیز کے؟ اب یہاں پہ معنی بدل جاتا ہے، جو مجھے نتیجہ لینا ہے۔ دیکھیں، جب معنی کے اوپر غور کیا جاتا ہے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ میں نے 2-3 دن پہلے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر معاشرے کو کمال تک کے پہنچانا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ کامیابیوں تک پہنچ جائے تو اس کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک عادلانہ قانون کی ضرورت ہے، ایک عدالت پھیلانے والے انسان کی ضرورت ہے، اور تیسری چیز معاشرے کے اندر طلب ہے، معاشرے کی چاہت ہے کہ وہ چاہے کہ خود کمال تک پہنچے۔ اب یہاں پر منتظر اور منتظر کا معنی بدل جاتا ہے۔ ہاں عزیزوں، عین ممکن ہے کہ جب ہم اپنی زبان میں آ کے دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو منتظر کہتے ہیں اور امام کو منتظر کہتے ہیں، لیکن اگر غور کریں تو امام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ دیکھو، عدالت کا قانون میرے پاس قرآن کی صورت میں موجود ہے، عدالت کو پھیلانے کے لیے، دنیا کو کمال تک پہنچانے کے لیے میں موجود ہوں۔ تو انتظار کس چیز کا ہو رہا ہے؟ انتظار تمہاری تیاری کا ہو رہا ہے، تمہاری چاہت کا ہو رہا ہے، تمہاری آمادگی کا ہو رہا ہے۔ تم کس وقت اپنے آپ کو اس مرحلے کے اوپر لا کے کھڑے ہو کرو گے کہ ہم آ کے ظہور کریں۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو امام منتظر بن جاتا ہے، ہم منتظر بن جاتے ہیں۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر امام انتظار کر رہے ہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت اس معاشرے کے اندر یہ صلاحیت آئے گی کہ خدا مجھے اجازت دے تاکہ میں پردے غیب سے ظہور کروں۔ امام ہوتا ہے، چاہے پردے غیب میں رہے چاہے سامنے رہے۔ انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسینا لذکرکم، ہم کبھی تم کو نہیں بھولتے ہیں۔ غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسینا لذکرکم، کبھی بھی تمہارا تذکرہ ہم سے چھپا نہیں رہتا ہے۔ ولولا ذالک، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پتہ ہے کیا ہوتا؟ بلائیں تمہیں گھیر لیتی، تم اس طرح سے اس دنیا سے نابود ہو جاتے کہ کوئی نشانی بھی نہ رہتی۔ یہ خود ایک اپنے اندر تاریخ ہے کہ کس طرح سے پوری دنیا نے شیعت کو مٹانے کے لیے کوششیں کی ہیں۔
کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی ہے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ جس مذہب، جس مکتب کو مٹانے کے لیے پوری دنیا کے تیاری کرے، وہ بہترین طریقے سے سانس لے رہا ہو۔ لیکن عزیزوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، نہیں۔ اب ایک بات اور اسی حوالے سے مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ آپ نے بہرحال روایات میں سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ ہر شب جمعہ یا ہر شب سے شنبہ مومن کے اعمال اس کے امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے چنا ہے شب جمعہ کی مناسبت سے۔ سنا ہے نا آپ نے کہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں؟ خوب غور کریے گا بات کے اوپر۔ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ خداوند متعال نے انسان کو دو چیزوں سے ملا کے بنایا، ایک جسم بنایا اور ایک روح بنائی۔ انسان جب عمل کرتا ہے تو یہ عمل اس کے جسم کا حصہ بنتا ہے یا اس کی روح کا حصہ بنتا ہے؟ ہم عمل کرنے والے ہیں اور ایک عمل کرتے ہیں۔ عمل کو عمل کرنے والے سے الگ کیا جا سکتا ہے؟ کیا ممکن ہے آپ سانس لے رہے ہیں، یہ آپ کا ایک کام ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا ایک کام ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کا ایک عمل ہے، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ آپ کا ایک عمل ہے، یہ تمام اعمال کی فہرست ہے۔ کیا عمل کو عمل کرنے والے سے الگ کیا جا سکتا ہے؟ کیا ممکن ہے کہ آپ کے عمل کو آپ سے جدا کر دیا جائے؟ آپ ایک طرف کھڑے ہوں، آپ کا عمل ایک طرف کھڑا ہو؟ عقلاً ممکن نہیں ہے کہ عمل کو عمل کرنے والے سے الگ کر دیا جائے، کیونکہ عمل کرنے والا اور اس کا عمل ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان جدائی ممکن نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں یہاں کھڑا ہوں میری نماز ادھر کھڑی ہے، میں یہاں کھڑا ہوں میرا کام ادھر کھڑا ہے۔ نہیں، آپ کے عمل کا اثر الگ ہو سکتا ہے لیکن خود عمل آپ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ روایت کا جملہ کیا ہے؟ روایت کا جملہ یہ ہے کہ امام کے سامنے تمہارا عمل پیش کیا جاتا ہے۔ عزیزوں، جب عمل کرنے والے سے جدا ہو ہی نہیں سکتا تو کیسے ممکن ہے عمل پیش کیا جائے، عمل کرنے والا پیش نہ کیا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں عزیزوں، بات یہیں پر ہے کہ جب عمل کو پیش کیا جاتا ہے تو جو انسان عمل کر رہا ہے اس کو بھی پیش کیا جاتا ہے، لیکن کیا کرے، اتنے حجاب ہیں، اتنے پردے ہیں کہ انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ کب کس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، کب کس کے سامنے حساب اور کتاب لیا جا رہا ہے، کب امام کے سامنے پیش ہو چکا ہے خود نہیں پتا ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ زمانہ بلند تر صلوات۔ لہذا اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارا عمل پیش کیا جاتا ہے تو ہم کو بھی پیش کیا جاتا ہے، لیکن ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ زیارت جامعہ میں بیان کر دی گئی۔ بکم فتح اللہ و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ۔ آپ کی وجہ سے خداوند متعال بارش کو برساتا ہے، آپ کی وجہ سے اس نے زمین کو اپنی جگہ کے اوپر باقی رکھا ہے۔ تمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، اور آپ کی وجہ سے مشکلات حل کی جاتی ہیں۔ عزیزوں، کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ ہمارے لیے ہو رہا ہو چاہے وہ غیر کے لیے ہو رہا ہو، عقلی حوالے سے ممکن ہی نہیں ہے بغیر خدا کے ولی کی اجازت کے ہو جائے۔ جب ایک پتا بغیر اجازت کے نہیں ہلتا تو جب ہمارا عمل پیش کیا جاتا ہے تو بغیر ان کی اجازت کے کون سی چیز ادھر سے ادھر جا سکتی ہے؟ لیکن فرق یہی ہے
کہ کسی کو معلوم ہوتا ہے کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے. اب دیکھیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عبادت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک عبادت تشریعی ہوتی ہے, ایک عبادت تکوینی ہوتی ہے. دونوں کا فرق سمجھے تاکہ سمجھ میں آئے کہ کتنا فرق ہوتا ہے معرفت کے اندر. ایک عبادت معرفت کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک عبادت بغیر معرفت کی ہوتی ہے. زمین سے آسمان سے زیادہ دونوں میں فرق ہو جاتا ہے. عام انسان ہے, خداوند متعال کی عبادت کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, جو بھی کرتا ہے یہ عبادت ہے. اسے کہا جاتا ہے عبادت تشریعی. عبادت تشریعی یعنی کیا؟ یعنی جو شریعت نے آگے بیان کر دیا, شریعت کے قانون اور دائرے میں رہ کے جو عبادت کی جا رہی ہے اسے کہا جاتا ہے عبادت تشریعی. عبادت تشریعی میں خلاف ورزی ہوتی ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے مسئلہ بیان کیا. کہا گیا نماز صبح پڑھنا قضا ہو گئی, کہا گیا روزہ رکھنا چھوٹ گیا, کہا فلاں کام انجام دینا رہ گیا. تو عبادت تشریعی جو قانون ہوتا ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے. لیکن ایک عبادت تکوینی ہوتی ہے. عبادت تکوینی کیا ہے؟ کہا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ اس کائنات میں ہے آسمان اور زمین کے درمیان وہ خداوند متعال کی تسبیح کر رہا ہے. کہا تسبیح کر رہا ہے. کہا تسبیح کیسے ہوتی ہے؟ کہا تسبیح معرفت کے بعد ہوتی ہے, بغیر معرفت کے تسبیح نہیں ہوتی. اس کائنات میں ذرہ ذرہ خداوند متعال کی معرفت رکھتا ہے. جو جتنی معرفت رکھتا ہے اس اعتبار سے وہ تسبیح کرتا ہے. تو تسبیح ہر ذرہ کر رہا ہے. اسے تکوینی تسبیح کہا جاتا ہے, تکوینی عبادت کہا جاتا ہے. معجزے آپ نے بہت سنے ہیں, حضور سرور کائنات کے بہت سے معجزے ہیں. صلوات پڑھیے محمد ان معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ ہے, کہا پتھر نے آپ کے ہاتھ پر گواہی دی. پتھر نے آپ کے ہاتھ پر شہادتین کو پڑھا. اب غور کیجئے گا, سوال یہ ہے کہ یہاں پر معجزہ کہاں پر ہوا؟ معجزہ ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ معجزہ یہ ہوا کہ پتھر بولنے لگا. پتھر نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ بتائیے کیا پتھر جب حضور کے ہاتھ پر نہیں آیا تھا اس سے پہلے یہ جملہ نہیں کہہ رہا تھا؟ اس سے پہلے بھی یہ جملہ کہہ رہا تھا, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے درمیان ہے ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے. تو یہ پتھر ہاتھ پر آنے سے پہلے بھی تسبیح کر رہا تھا, ہاتھ پر آنے کے بعد بھی تسبیح کر رہا ہے. تو معجزہ کہاں سے ہوا؟ بھئی معجزہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو کام نہیں ہو رہا ہے وہ ہو جائے. کہا نہیں پتا, معجزہ ادھر نہیں ہوا ہے, معجزہ کانوں میں ہوا ہے. جو کان اب تک اس کی تسبیح کو نہیں سن رہے تھے اب وہ سننے لگے. وہ کان جو اب تک تسبیح کو نہیں سن رہے تھے, معجزہ کانوں میں ہوا ہے, پتھر میں نہیں ہوا ہے. پتھر تو جب سے خلق ہوا تھا تسبیح کر رہا تھا. تم اپنے کانوں کے دروازے کھول کے دیکھو, کائنات کی ہر چیز تسبیح الہی کر رہی ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. محمد محمد وآل محمد صلوات. کہیں کہیں تو عجیب بات ہے کہ یہ جمادات ہم سے بہتر اہل بیت کی اطاعت کرتے ہیں. چوتھے امام کا زمانہ ہے, کچھ لوگ آتے ہیں امام کے پاس, امام کی امامت میں شک ہوتا ہے. مولا کوئی معجزہ دکھائیے تاکہ آپ کی امامت پر ایمان لے کے آئیں. حضرت کہتے ہیں کیا معجزہ دیکھنا ہے؟ کہتے ہیں یہ جو پیڑ آپ کے سامنے ہے اسے حکم کیجئے کہ بڑھ کے آگے آ جائے.
ولی خدا ہے. ایک مرتبہ امام حکم کرتے ہیں اے پیڑ تجھے عزت الہی کا واسطہ میری طرف آ جا. کیا مجال تھی کہ پیڑ رک جاتا؟ پیڑ آگے آ جاتا ہے. روایت کے جملے ہیں، تاریخ کے جملے ہیں مدینۃ المعاجز کے، کہ پیڑ اتنا آگے آتا ہے کہ اس کی شاخیں امام کے کاندھے کے اوپر آ کے پڑ جاتی ہیں. اب امام ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ مولا اس سے کہیے واپس چلا جائے. امام حکم کرتے ہیں، پیڑ واپس چلا جاتا ہے. کہتے ہیں اب ایمان لے آؤ. کہا نہیں، کہیے آدھا وہیں رکا رہے، آدھا واپس آ جائے. دیکھیے تعقل جو میں نے پہلے دن آپ سے بیان کیا تھا، جب تعقل نہیں ہوتا ہے، کٹ حجتی ہوتی ہے، تب آپ بڑے سے بڑا معجزہ لے آئیے، سامنے والا نہیں ماننے والا. تعقل اگر ہوتا ہے تو ایک مرحلے کے لیے وہ سوچتا ہے کہ ہاں بات تو بڑی کڑوی تھی لیکن حق تھا، بات بہت عجیب تھی لیکن حق تھا. امام حکم کرتے ہیں، آدھا پیڑ رکتا ہے، آدھا واپس آ جاتا ہے. اسے کہتے ہیں عبادت تکوینی. اب سنیے غور، جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا. عبادت تکوینی میں کائنات میں کسی ذرے میں ہمت نہیں ہے کہ وہ خدا کی مخالفت کر لے. عبادت تشریعی میں مخالفت ممکن ہے، عبادت تکوینی میں مخالفت ہو ہی نہیں سکتی. یہ فرق معرفت کا ہے کہ تم کس اینگل سے دیکھ رہے ہو. بہت سے لوگ خدا کی عبادت سمجھتے ہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اگر تمہاری معرفت کا معیار بلند ہو جاتا ہے تب تم سمجھ سکتے ہو کہ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی عبادت کر رہا ہے، خدا کی اطاعت میں مصروف ہے. اے عجیب ہے یہ انسان کہ ایک پتھر تو اطاعت میں مصروف ہوتا ہے لیکن یہ خدا کی مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. تو انتظار عمل کا نام ہے، انتظار حرکت کا نام ہے. کہا انتظار کا معنی یہ ہے، کیونکہ بہرحال شاید ہی آپ کو کائنات میں کوئی ایسا انسان ملے، شاید نہیں بلکہ بالیقین ایسا انسان ملے کہ جو کمال کے آخری درجے پر پہنچ چکا ہو. ایک انسان ہے، آپ کہیں گے کمال کے آخری درجے پر پہنچ گیا. کہا کون؟ کہا جو اشرف مخلوقات ہے، افضل مخلوقات ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بھی ایک بات ہے، صرف اس کو بیان کر دوں، تشریح نہیں کرنا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ جو دعا کر رہے ہیں حضرت اور یہ جو استغفار کر رہے ہیں، متعدد روایات آپ کو ملیں گی کہ نبی استغفار کرتے تھے. متعدد روایات ملیں گی کہ نبی رب زدنی علما کی دعا مانگتے تھے. دعا قبول ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ جب نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ کر دے، تو ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ تو اگر ہوتا تھا تو بعد والا مرحلہ پہلے سے بہتر، یعنی اب اور زیادہ کمال تک پہنچ گئے. اس لیے یہ سمجھنے کی بات ہے، کمال کی کوئی انتہا نہیں ہے. کمال کا مطلب کیا ہے؟ میں بیان کر چکا ہوں، صرف بات کی وضاحت کے لیے دوبارہ بیان کر رہا ہوں. کمال کا مطلب یہ ہے کہ الہی صفات کو اپنے اندر اجاگر کرنا، الہی صفات کو اپنے اندر اتار لینا، انسان کو الہی صفات کا پیکر بن کے دکھانا. کہا کس طرح سے پیکر بنے؟ کہا تم نہیں سمجھ پاؤ گے. ایسی ہستیوں کو بھیجیں گے جو الہی صفات کا پیکر نظر آئیں، ان سے سیکھ لینا کہ کیسے انسان الہی صفات کا پیکر بنتا ہے. ہاں ان تک تو نہیں پہنچ پاؤ گے لیکن ان کے راستے پر ضرور چل کے دکھانا، ان کے راستے کے اوپر قدم رکھ کے دکھانا کہ ہاں اگر وہ صبر کریں گے تو تم بھی صبر کر کے دکھانا، اگر وہ اطاعت کریں گے تو تم بھی اطاعت کر کے دکھانا، ان کے راستے پہ چل کے دکھانا، کیونکہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ہاں تو کمال کی کوئی انتہا نہیں ہے. جب کمال کی انتہا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہر وقت انسان تیاری میں لگا ہے.
میں نے دو قسمیں آپ کے سامنے بیان کی یا نہیں؟ ایک قسم اس انسان کی جو پوری تیاری کر چکا ہے، اور ایک قسم وہ انسان ہے کہ جس کی تیاری ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ تو ہمیں تو دنیا میں کوئی ایسا انسان نہ ملا کہ جس کی تیاری پوری ہو گئی ہو، تو پھر کس اعتبار سے ہم آ کے یہ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں بس دعا کر لیجئے امام کا ظہور ہو جائے گا؟ نہیں عزیزوں، انتظار کا معنی یہ نہیں ہے، انتظار کا معنی یہ ہے کہ تمہیں پوری تیاری کر لینا ہے، جتنی جلدی تیاری کر لو گے اتنے جلدی ظہور ہو جائے گا۔ اسی لیے ظہور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف، بلند تر صلوات۔ بس میں اس بات کو بیان کر کے اپنے مقصد پہ آؤں۔ انتظار کی کیفیت ٹکی ہوئی ہوتی ہے محبت کی کیفیت پر، کیونکہ انتظار منتظر اور منتظر کے درمیان کا رابطہ ہے۔ انتظار کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں کسی کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ کے درمیان اور اس کے درمیان جو رابطہ ہے اسے کہتے ہیں انتظار۔ یہ رابطہ نور کی طرح ہے، لائٹ کی طرح ہے، کبھی بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، کبھی شدید ہو جاتا ہے، کبھی اس کی شدت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ سورج کی طرح پوری دنیا کو بتا دیتا ہے کہ یہ منتظر ہے۔ اور یہ رابطہ ٹکا ہوا ہوتا ہے محبت کے اوپر، کیونکہ اس کے بھی کچھ آثار ہیں۔ جتنی زیادہ محبت بڑھتی جاتی ہے اتنا زیادہ انتظار کی کیفیت بڑھتی جاتی ہے۔ کہا محبت کی کیفیت کیسے بڑھے گی؟ محبت کی کیفیت صفات کی وجہ سے بڑھے گی۔ آپ نے غور کیا ہوگا جتنا زیادہ آپ میں اور آپ کے دوست میں صفات ملتے ہوں گے اتنی ہی دوستی شدید ہو جاتی ہے۔ اگر ایک صفت ملتی ہے تو دوستی ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ فون کر لیں گے۔ اگر صفات اور زیادہ مل گئی تو اب اور زیادہ نزدیکی ہو جاتی ہے۔ جتنے زیادہ صفات ملتے چلے جاتے ہیں اتنا زیادہ دوستی اور محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہاں عزیزوں، یہاں پر بھی اسی طرح سے ہے، تم جتنا زیادہ اپنے صفات کو اپنے امام کی صفات سے نزدیک کرتے چلے جاؤ گے محبت میں بڑھاوا آتا چلا جائے گا، انتظار کی کیفیت عروج کے اوپر آ جائے گی۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ صبح اور شام نہیں سمجھ پاؤ گے، انتظار کی کیفیت میں زندگی گزر جائے گی۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو ضروری ہے اس کیفیت کو بڑھانے کے لیے، اس شعلے کو اور زیادہ کرنے کے لیے، اس بے تابی اور بے چینی کو عروج پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان صفات کو صفات سے ملائے، عادتوں کو عادت سے ملائے، حرکات کو حرکات سے ملائے، ہر وقت ہر لمحہ ہر جگہ یہ غور کرتا رہے کہ میرا یہ عمل امام کے عمل کے ساتھ مطابقت کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر کر رہا ہے تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے انتظار کی کیفیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، پورا جمعے کا دن گزر جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے کہ یہ دن کس سے منسوب ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عصر حاضر، آخر کے 4-5 منٹ ہے میرے پاس۔ عصر حاضر میں جہاں روابط بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، کل یہاں سے دنیا کے اس کونے کی خبر آپ کو نہیں تھی، لیکن آج سیکنڈوں میں آپ کو خبر مل جاتی ہے۔ کہا رابطہ بہت نزدیک ہوتا جا رہا ہے۔ کہا کیسے رابطہ نزدیک ہو رہا ہے؟ کہا کیونکہ معلومات بہت تیزی سے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جا رہی ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج کی دنیا میں جہاں رابطہ جتنا زیادہ ہوتا ہے وہاں اتنا زیادہ معلومات ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہوتی ہیں۔ اگر دو دوست ہیں، ایک یہاں رہ رہا ہے ایک کسی دوسرے شہر میں ہے، تو ہو سکتا ہے دن میں 5-6 دفعہ دونوں ایک دوسرے سے پوچھیں سب خیریت ہے یا نہیں۔ کہا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا کیونکہ رابطہ بہت زیادہ ہے۔
یعنی جتنا رابطہ زیادہ ہوتا ہے اتنی معلومات زیادہ رکھی جاتی ہیں، اور جہاں رابطہ کم ہوتا ہے وہاں معلومات بہت کم ہوتی ہیں۔ وہ انسان جس سے آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے، آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوگا، لیکن وہ انسان جس سے آپ کا رابطہ زیادہ ہے بہت کچھ پتا ہوگا۔ یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا پسند ہے، کیا نہیں پسند ہے۔ بس عزیزوں، اسی مثال کے اوپر امام کی معرفت کو ڈھال لیجئے، امام سے رابطے کو ڈھال لیجئے۔ جتنا زیادہ امام کی معرفت ہے، جتنا زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ امام کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں، اتنا ہی رابطہ شدید ہے۔ جہاں اس چیز میں کمی آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رابطے میں کمی ہے، چاہے زبان سے جتنی مرتبہ کہو اللہم عجل لولیک الفرج، کیونکہ رابطے کا مطلب ہی یہ ہے، معنی ہی یہ ہے کہ اگر رابطہ ہے تو معلومات بڑھیں گی، اور اگر معلومات نہیں بڑھ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رابطے میں کمی ہے۔ اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس پہ غور کریں۔ زندہ امام وہ امام کہ جس کی سانس پہ کائنات کی سانس چلتی ہے، وہ امام کہ جس کی جنبش پہ سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، وہ امام کہ جس کے اشارے پہ پانی برستا ہے اور رکتا ہے، وہ امام کہ جس کی برکت سے مومن اور کافر دونوں کو رزق دیا جاتا ہے، وہ امام کہ جس کی وجہ سے خداوند متعال ہماری طرف نگاہ کرتا ہے۔ تم تو اس لائق ہی نہ ہوتے کہ خدا تمہاری طرف نظر کرم کرتا، وہ تو تمہارے درمیان اس نے ایک ایسا انمول ہیرا لا کے رکھ دیا ہے کہ جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو تم پر نظر پڑ جاتی ہے، نہیں تو تم تو دیکھنے کے بھی لائق نہ ہوتے۔ پورا دار و مدار اس پر رکا ہوا ہے، لیکن اتنا زیادہ انسان اس دنیا میں الجھ چکا ہے، سب کچھ یاد ہے، منعم حقیقی کو بھولا ہوا ہے۔ کتنا یاد کر لیتا ہے اپنے امام کو۔ امام کی یاد کو عادت نہ بنائیے۔ نماز کے بعد یا صاحب الزمان یبن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، کیا ترجمہ ہے اس جملے کا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا کیفیت ہوتی ہے جب ہم اس جملے کو اپنی زبان پہ جاری کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر کیفیت آئی، اگر دل میں لرزہ آیا، اگر ایک مرتبہ احساس ہوا مولا جوانی سے ادھیڑپن سے بڑھاپا آ گیا اس جملے کو کہتے کہتے، کب یہ دعا قبول ہوگی؟ تب سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے رابطہ کتنا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہاتھ عبادتاً اٹھا ہے یا عادتاً اٹھا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ جب دعائے ندبہ پڑھی جائے تو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کے آئے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ سونے کا وقت ہے۔ کہاں ہاں سو لیتے، لیکن کیا کریں، ایسے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس کا انتظار آنکھوں کی نیند کو اڑا لیتا ہے، اور اگر آنکھوں میں نیند باقی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رابطہ ابھی کم ہے۔ عجیب بات ہے عزیزوں، دنیاوی رابطے کی کیفیت دیکھیے آپ، عجیب کیفیت ہے۔ بچہ ماں باپ کی مخالفت کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ وہ ماں باپ جنہی نے پال پوس کے اتنا بڑا کیا، جنہی نے سب کچھ کیا، کہا نہیں یہ تو میری محبت کا معاملہ ہے، یہاں ہم آپ کی نہیں سنیں گے۔ عجیب عصر حاضر ہے، عجیب دور حاضر ہے۔ ذرا سی ایک مادی شے سے محبت ہو جاتی ہے تو سب کی مخالفت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ارے امام کی مخالفت میں دوسروں کی، امام کی محبت میں دوسروں کی مخالفت کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتے؟ مادی محبت ہے، مخالفت کے لیے تیار ہیں۔ اگر امام کی محبت ہے تو بھی مخالفت کے لیے تیار ہو جاؤ۔
نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ دل اس معیار پہ نہیں پہنچا ہے کہ جو عرش الہی بن سکے۔ قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل رحمان کا عرش ہوتا ہے۔ کس طرح سے امام کے واقعات ایک دو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال انشاءاللہ اگر وقت ہوگا تو کبھی اور، کہ انسان کو یقین ہو کہ ہاں امام زندہ ہیں، امام حاضر ہیں، امام نہ صرف تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں بلکہ جب تمہارا عمل پیش کیا جاتا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ جاتے ہو۔ تمہیں احساس نہیں ہوتا، لیکن اگر معرفت ہوگی تو احساس ہوگا، اور اگر معرفت نہیں ہوگی تو احساس نہیں ہوگا۔ آج مجھے کیونکہ ایسی ہستی کے مصائب پڑھنا ہے کہ معمولاً میں اس کے مصائب زیادہ پڑھتا ہوں، اور اگر معرفت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ کہ اگر معرفت نہیں ہوگی تو تم بچے پہ بھی رحم نہیں کرو گے، کیونکہ سارا مسئلہ کس چیز کا ہے؟ سارا مسئلہ اس رابطے کا ہے کہ کس طرح کا رابطہ بنا رہا ہے انسان۔ اور پھر میں دوبارہ تاکید کروں گا، کوشش کریے، غور کریے کہ یہ رابطہ عادت نہ بنے، کہ عادت بن گئی ہے کہ ہم یہاں پر اس ٹائم اس جگہ پہ دعا کرتے ہیں۔ نہیں، جے مرتبہ یہ جملہ ہماری زبان سے نکلے، زبان سے بعد میں نکلے، دل سے پہلے نکلے، تب سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اب اس وجود میں ایک انقلاب آیا ہے۔ اور اگر ہمارے معاشرے میں چند لوگ ایسے ہو جائیں تو دیکھیے یہ انتظار کے فردی اثرات، انتظار کے ایک ایک انسان کے اوپر انتظار کا اثر، کہ یہ انتظار انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ اس کا اثر معاشرے پہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے معاشرے پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ معاشرے پہ اس کا اثر یہ ہوتا ہے، اگر ایک معاشرے میں ایک جگہ پر ایک کہیں پہ کمیونٹی میں آ کے آپ دیکھیں 10 لوگ 15 لوگ 20 لوگ، ان کی کیفیت انتظار کی کیفیت ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے آ کے اس سے پوچھتے ہیں، دوسرے آ کے اس سے پوچھتے ہیں۔ جب کوئی حالت انتظار میں ہوتا ہے تو دوسرے آ کے اس سے سوال کرتے ہیں، بھئی کیا معاملہ ہے؟ جب آ کے اس سے پوچھا جاتا ہے تو پلٹ کے بتاتا ہے کہ بھئی یہ معاملہ ہے۔ لیکن کیوں نہیں معاشرے میں پوچھا جا رہا ہے؟ کیونکہ معاشرے میں ابھی لوگ اس لیول پہ نہیں پہنچے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں تو دوسرے بھی آ کے سوال کرتے ہیں۔ سوال نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایسے چند لوگ نہیں ہیں۔ اور یہ جو علامات ظہور آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے اس پہ بھی غور کر لیجئے۔ علامات ظہور یہ نشانیاں ہیں ایک چیز کو معین کرنے کی۔ شرط حقیقی ظہور، یہی 3 چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی۔ عین ممکن ہے یہ تینوں چیزیں محقق ہو جائیں اور جو فہرست بتائی گئی ہے اس میں سے بعض چیزیں محقق نہ ہو، ظہور ہوگا، کیونکہ وہ علامتیں ہیں، شرط نہیں ہے۔ علامت میں اور شرط میں فرق ہوتا ہے۔ مشروط بغیر شرط کے کا آگ جلانے کے لیے شرط ہے، کیا شرط ہے؟ کہا شرط ہے ایک جلنے والی چیز ہونا چاہیے، آکسیجن ہونا چاہیے، گرمی ہونا چاہیے، کوئی ایسا ارادہ ہو جو ان تینوں کو ایک دوسرے سے ملا دے۔ یہ 4 شرطیں ہیں آگ کو جلانے کے لیے۔ کہا اگر یہ چاروں ہوں گی تو آگ ضرور جلے گی۔ کہا نشانیاں کیا ہیں؟ نشانیاں یہ ہے کہ گرمی ہوگی، نشانیاں یہ ہے کہ نور ہوگا، نشانیاں یہ ہوگی کہ جو بھی ہیں آگ کی نشانیاں۔ نشانیاں الگ ہیں، شرط الگ ہے۔ یہ جو 3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی یہ شرط ہیں۔ ساری نشانیاں پوری ہو جائیں، شرط پوری نہ ہو ظہور نہیں ہوگا۔ لیکن شرط پوری ہو جائے ظہور ہوگا، چاہے نشانیاں پوری ہو نہ ہو۔ اب دیکھیں ہم کتنی آسانی سے ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، کتنا وقت لگاتے ہیں نشانیوں کو سمجھنے میں۔ قبلہ اگر نشانی کا علم ہو بھی گیا آپ پر اس کا کیا اثر پڑنے والا ہے؟ کہ ایک نشانی یہ ہے کہ ایک عرب ملک میں ایک بادشاہ ہوگا،
جس کا نام کسی جانور کے اوپر ہوگا، کہا یہ نشانی پوری ہو گئی، میں نے مان لیا نشانی پوری ہو گئی، آپ کے اوپر اس کا کیا اثر پڑا؟ غور کیجئے کہ شرائط کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، جو ظہور کے شرائط ہیں، اگر شرائط کو سمجھ لیا تب انسان بیتاب ہو جاتا ہے، تب انسان سمجھتا ہے کہ کس طرح سے امام حاضر اور ناظر ہیں۔ امام خمینی علیہ الرحمہ کا ایک جملہ ہے، گرچہ روایات سے لیا ہے لیکن انہوں نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نہ کنید۔ دنیا، یہ عالم، یہ کائنات خدا کے حاضر اور ناظر رہنے کی جگہ ہے، خدا کے سامنے گناہ نہ کرو۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان اس بات کو سمجھ جائے گا کہ خدا حاضر اور ناظر ہے۔ لیکن اگر انسان نے اس بات کو نہ سمجھا تو انسان سوچتا ہے کہ اکیلے میں گناہ کر سکتا ہے، دوسروں کے سامنے نہیں کرے گا۔ وہ بھول گیا کہ وہ امام جو سب کے سامنے دیکھ رہا ہے وہ اکیلے میں بھی دیکھ رہا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ تم اس بات کو سمجھ پاؤ کہ خدا کی طرح خدا کا خلیفہ بھی اس کائنات میں حاضر اور ناظر ہے۔ تم کائنات کے کسی بھی حصے میں چلے جاؤ، وہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر حرکتوں پر اس کی نظر ہے۔ نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے وہ اجازت دے رہا ہے تو سانس چل رہی ہے، تم کچھ کر رہے ہو۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ زمانہ بلند تر صلوات۔ رابطے کو بڑھائیے، معرفت کو بڑھائیے۔ جب یہ بڑھے گا تو خود بخود عمل میں سدھار آئے گا، خود بخود یہ عمل اتنا خوبصورت بن جائے گا کہ شاید امام پردے سے آواز دیں، اے فلاں شخص تیرا انتظار حقیقی ہے، ہم اگر آئیں گے تو اس دنیا سے چلا بھی گیا ہوگا تو تیری قبر پہ آ کے آواز دیں گے، اے چاہنے والے تیرا امام آ گیا ہے، اگر نصرت کرنا ہے تو واپس پلٹ آ۔ اگر انسان چلا بھی جائے گا، روایات میں موجود ہے، دعا عہد آپ پڑھ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کیا کہا چھٹے امام نے؟ کہا ہاں اگر اس کی آرزو پوری ہونے سے پہلے وہ اس دنیا سے چلا گیا تو دوبارہ اجازت دی جائے گی کہ دیکھو جس محبت کے ساتھ تم اس دنیا سے گئے ہو اب وہ وقت آ گیا ہے۔ تو بہت سے لوگ آئیں گے اور امام کی نصرت کریں گے۔ کاش ہمارا نام بھی ان نصرت کرنے والوں میں لکھ دیا جائے۔ ہاں عزیزوں، لکھ دیا جائے گا، لیکن کب؟ جب اس معیار پر آئیں گے، اور اس معیار پہ آنے کے لیے کچھ قدم بڑھانا پڑتے ہیں، کچھ اس معیار پہ آنے کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے کہ خدا ہمارا ہاتھ تھامے۔ اور ایک ذریعہ کہ جس کے ذریعے سے خداوند متعال انسان پر توجہ کرتا ہے وہ ہیں اہل بیت کے مصائب۔ چند ہستیاں ہیں کہ جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ باب الحوائج یعنی، اور جب واسطہ دیتا ہے تو خداوند متعال اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ہر مصیبت کربلا کی عظیم ہے، ہر مصیبت عظیم ہے، لیکن کچھ مصیبتیں ایسی ہیں کہ جن کو بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ علامہ قزوینی لکھتے ہیں کہ جب امام نے آ کے اہل حرم سے وداع کیا، وداع کر کے باہر آئے اور ایک مرتبہ امام نے دائیں اور بائیں دیکھا، فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا۔ جب امام نے دائیں اور بائیں دیکھا تو امام کو کوئی نظر نہ آیا۔ آپ تبدیلی دیکھیے، چند لمحوں کی تبدیلی، چند گھنٹوں کی تبدیلی۔ یہ وہی امام ہیں
کہ جب دائیں اور بائیں دیکھتے تھے تو کبھی جناب علی اکبر نظر آتے تھے، کبھی جناب عباس نظر آتے تھے، لیکن اب امام دائیں اور بائیں دیکھ رہے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا ہے۔ امام کو اہل حرم یاد آتے ہیں، ایک مرتبہ صدائے استغاثہ بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ زیارت ناہیہ میں بھی اس شہادت کا ذکر ہے۔ امام کی کربناک آواز اہل حرم کے کانوں میں جاتی ہے۔ ایک مرتبہ اہل حرم میں شور بپا ہو جاتا ہے، امام واپس آتے ہیں۔ جو بھی گیا شہید ہونے کے لیے، اہل حرم کو اس کے جانے کا پتہ چلا، اس کی شہادت کا پتہ چلا۔ کیسے؟ جو جاتا تھا امام سے اجازت لے کے جاتا تھا، اور جناب زینب کو بتایا جاتا تھا کہ فلاں شخص جا رہا ہے شہادت کو، اور جب وہ شہید ہوتا تھا تو جب آواز تکبیر بلند ہوتی تھی لشکر یزیدی میں، تو بیبیاں سمجھ جاتی تھیں کہ ایک چراغ اور گل ہو گیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ایک ایسا سپاہی بھی کربلا میں گیا کہ جس کے جانے کو تو پتہ چلا لیکن شہادت کا پتہ نہ چلا، کیونکہ جب وہ شہید ہوا تو لشکر یزید نے تکبیر بلند نہیں کی، لشکر یزید رو رہا تھا۔ ہاں عزاداروں، امام واپس خیمے میں آتے ہیں اور ایک مرتبہ پوچھتے ہیں بہن زینب بھیا ابھی زندہ ہے، یہ کوہرام کیوں مچا ہے؟ ایک مرتبہ زینب آتی ہے، ماں جائے پتہ نہیں آپ کی آواز میں کیا اثر تھا، آپ کی آواز میں کیا کرب تھی۔ وہ بچہ جو ابھی کروٹ نہیں لے پا رہا تھا، اس نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ شاید امام سمجھ گئے تھے کہ ہاں زینب تمہیں نہیں معلوم، یہ امام کی نصرت کے لیے لبیک کہہ رہا ہے، یہ امام کی مدد کے لیے لبیک کہہ رہا ہے۔ ارے حسین کتنے تنہا ہو گئے تھے کہ 6 مہینے کا اصغر وہ بھی حسین کی مدد کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں ایک مرتبہ حسین ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، بہن زینب لاؤ میرے اصغر کو میرے حوالے کر دو، شاید میں علی اصغر کو پانی پلا لاؤں۔ ہاں یہ لفظ شاید اس لیے استعمال کیا کیونکہ امام کو پتا تھا کیا ہونے والا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے اس چاند سے ٹکڑے کو لیا، کربلا کی شدید دھوپ ہے، اپنی ابا کا سایہ کیا، سر کو جھکایا، قدم آگے بڑھایا۔ کتنا عظیم منظر ہے ہاں آزادارو کہ حسین جا رہے ہیں، ساقی کوثر جا رہا ہے۔ ارے کس لیے جا رہا ہے؟ پانی مانگنے کے لیے جا رہا ہے۔ حسین نے سوچا ہوگا ارے کس طرح سے پانی مانگوں گا، ارے ہم نے تو ہمیشہ دیا ہے، کسی سے کچھ مانگا نہیں ہے، مانگنا آتا ہی نہیں ہے۔ ارے حسین کس طرح سے سوال آپ کرے گا؟ ہاں ایک مرتبہ امام آگے جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں اے لشکر یزید، اگر تمہاری نگاہوں میں حسین خطا کار ہے، اگر حسین باغی ہے تو اس بچے کا کیا قصور ہے؟ ایک مرتبہ ابا کا دامن پلٹا، لشکر یزید کی نظر پڑی، ایک چاند سا چہرہ کملایا ہوا نظر آیا، لشکر میں کوہرام مچا۔ عمر سعد نے دیکھا کہ لشکر بفر سکتا ہے، آگے آواز دی اے حرملا اقطع کلام الیزید۔ علامہ قزوینی لکھتے ہیں کہ حرملا سوال کرتا ہے اے عمر سعد تیری مراد حسین ہے یا بچہ ہے؟ عمر سعد کہتا ہے اے حرملا کیا بچے کے گلے کی سفیدی
تجھے نظر نہیں آتی. ایک مرتبہ ایک تیر کمان پر چڑھا. ہاں عزیزو غضب ہو گیا, تیر چلا اصغر کے گلے پہ لگا. تاریخ کا جملہ ہے فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ. آپ کو پتا ہے کہ شریعت کا دستور ہے کہ جس چیز کے ذریعے کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو وہ چاقو اس جانور کے برابر ہونا چاہیے. کبھی بھی پرندے کو ایک بڑے چاقو سے ذبح نہیں کیا جاتا, لیکن کربلا کی ترتیب الگ تھی. ایک ننھا سا گلا تھا, تیرے سے شعبہ. ہاں حسین نے اصغر کو لیا. عزادارو میں عرض کر چکا ہوں کہ چند منٹ مصائب پڑھوں گا. ہاں حسین چلتے ہیں, علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے ہیں, کس طرح سے جواب دیں گے. حسین آگے آتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. واپس پلٹتے ہیں, پھر آواز دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بس عزیزو ایک مرتبہ حسین ڈھارس باندھ کے خیام پر پہنچتے ہیں, آواز دیتے ہیں اے رباب آؤ اپنے لال کو لے جاؤ. آپ کو پتا ہے جناب سکینہ اور جناب علی اصغر یہ سگے بھائی بہن ہیں, ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی. ایک مرتبہ آواز سکینہ کے کانوں میں جاتی ہے, سکینہ سمجھتی ہے بھیا پانی پی کے آ گیا. دروازے پہ رباب سے پہلے سکینہ نظر آتی ہے, بابا اصغر کو سیراب کر دیا. سکینہ پیاسی رہ گئی. حسین ابا کا دامن پلٹتے ہیں, سکینہ کیا منظر دیکھتی ہے. رباب آتی ہے, ارے ایک جملہ کہتی ہے امثلو کا ینہر. ارے بیٹا کیا کربلا میں تجھ جیسے کو بھی نہر کیا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين. پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہمیں توفیق دے, تجھے جناب علی اصغر کا واسطہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کو سدھار کر اپنا نام امام کے یاران و انصار میں لکھوا سکیں. پروردگارہ شیعیان حیدر کرار اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما. پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے, جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکے. پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے عطا فرما, جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگارہ ہماری ہر سانس, ہماری ہر دعا, ہماری ہر مناجات میں بس ایک رنگ لا دے کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.